اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ یقین پیش کرے پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تم فرماؤ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول۔ حضرات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ صرف عرب والوں کے لیے نبی نہیں ہے، قرآن پاک اس سلسلے میں واضح کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری محبت کی بشارت دے اور ہمارے عتاب سے ڈرائے۔ لیکن حضرات، اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ آیت کریمہ سارے انسانوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ ہر تعصب سے آزاد ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اعلان نہیں کیا تھا، مکے کے لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مکے کے لوگ پہلے ہی دن سے مخالف تھے، نہیں، اہل مکہ انہیں صادق و امین کہتے تھے اور اپنی امانت ان کے پاس رکھتے تھے، اور جب کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تو اپنے فیصلے ان کے پاس لے کے جاتے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، حضور کی عصمتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، حضور کی عصمت و طہارت کی قسم کھائی جا رہی ہے، حضور کی شرافت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ حضرات، جب کعبۃ اللہ کی گود میں حجر اسود رکھنے کی بات آتی ہے تو آمینہ کے لال کا انتخاب کیا جاتا ہے، جب بارش مانگنے کی بات آتی ہے تو ان کے رخ روشن کے ذریعے سے بارش مانگی جاتی ہے۔ حضرات، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ مکہ مخالف کیوں ہوا تھا؟ حضور اور ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط جملے کیوں کہے تھے؟ ابو جہل جان کا دشمن کیوں بنا تھا؟ عتبہ و شیبہ میدان میں کیوں اتر آئے تھے؟ حضرات محترم، اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ جب اللہ کے پیارے حبیب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اعلان فرمایا کہ اے لوگوں اپنی آوارہ پیشانی کو روکو، اپنی آوارہ پیشانیوں کو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دو، اس لیے کہ اے انسان تیری پیشانی اتنی مقدس اور مبارک ہے کہ تیری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اے انسان، تیری پیشانی اگر جھکے گی تو صرف وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکے گی۔ صوفیہ کرام نے بڑی گہرائی میں اتر کر یہ بات واضح کی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہر ذرے کے لیے رحمت ہے۔ تاہم ایک عام آدمی بھی اگر کھلے ذہن کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور دشمنوں سب کے ساتھ رحمت و محبت اور عفو و درگزر کا سلوک کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ حضرات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور دوسرا حصہ بندوں کی خدمت میں کسی طرح کی تفریق دو نظری نہ کرنا۔ حضرات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پہلا حصہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور رہا دوسرا حصہ یعنی خدمت و حفاظت والا حصہ تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ حضرات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی خدمت و حفاظت کی بات نہیں کرتے بلکہ پوری انسانیت کی خدمت و حفاظت کی بات کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کی بے شمار آیات
اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت کی عزت کا سبب قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو شرف و کرامت سے نوازا ہے۔ حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق کے حامل تھے اور آپ کی تمام تر اخلاقی تعلیمات بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا امتیاز رنگ و نسل پوری انسانیت کو شامل ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے پکار اٹھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی نور حق وہی ظل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اب میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔